صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اوپر بند کر اوپر بند. میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ماہ رواں عیسوی اعتبار سے اگست کا مہینہ ہے اور 14 اگست یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. کیوں؟ اس دن 14 اگست 1947 کو اللہ پاک نے ہمیں یہ عظیم نعمت آزادی والی اور پاکستان والی عطا کی. تو اس لیے 14 اگست والے دن اور اس پورے مہینے کے اندر، پورے عشرے کے اندر مختلف جگہ پہ مختلف عنوانات سے آزادی کو اور قیام پاکستان، استحکام پاکستان کو بیان کیا جاتا ہے. اسی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے قیام پاکستان اور استحکام پاکستان کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا. اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، قیام پاکستان اور اس کے ساتھ استحکام پاکستان، ان دونوں عنوانات کو بیان کرنے کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی سرکاری سطح پہ، غیر سرکاری سطح پہ کسی بھی محفل کے اندر جب پاکستان کے قیام کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سب کا ذکر ہوتا ہے لیکن علماء کا ذکر نہیں ہوتا. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے، میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آزادی کے لیے اور پاکستان کے لیے علماء نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں. انشاءاللہ العزیز میں ان قربانیوں کا ذکر بھی آپ کے سامنے کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت حق سچ کہنے کی اور حق سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے. اسپیکر بند، اوپرلا بند، اس آواز سے پہلے صرف ٹھیک سی آواز تو چھیڑی نہ. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، آواز کم کر، آواز بہت چھڑی ہے، آواز کم کر دو. جس سے پہلے آواز تھی نا اتنے ٹھیک سی. میرے بھائیوں، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک نے انسان کو جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے اندر ایک بڑی نعمت آزادی کی ہے. انسان تو انسان، جانور اور حیوان بھی جو ہیں وہ اس کو محسوس کرتے ہیں. آپ کسی پرندے کو لیں، وہ آزاد ہو اور اسے آپ پنجرے کے اندر قید کر دیں، وہ کیسے پھڑپھڑاتا ہے، کیسے وہ اپنی جان توڑتا ہے کہ پنجرے کا دروازہ کھلے اور میں یہاں سے اڑ جاؤں. تو آزادی کی نعمت کو
ایک حیوان چرند پرند بھی سمجھتا ہے، پھر انسان تو انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ کرم کیا، فضل کیا، اللہ نے ہمیں آزادی والی نعمت عطا کی، اور قرآن کریم نے اصول بیان کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمت پہ شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس نعمت پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، قیام پاکستان کے لیے علماء کرام کی قربانیاں کیا ہیں؟ یاد رکھیے گا کہ اصل چیز ہے آزادی۔ اس آزادی کے لیے علماء نے کتنی کوشش کی ہے، کتنی جد و جہد کی ہے، میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر ظلم کی انتہا کہ علماء کا اس کوشش اور کاوش، اس جد و جہد کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو علماء کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مغلیہ دور کے اندر جب جہانگیر کا دور تھا، اس دور کے اندر انگریز نے ہندوستان کی سرزمین پہ قدم رکھا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے پورے ہندوستان میں الحمدللہ اسلام بھی تھا، اور اسلام کے ساتھ ساتھ فقہ حنفی بھی نافذ تھی، یعنی بادشاہ بھی فقہ حنفی کے ہوتے تھے اور قاضی بھی فقہ حنفی کے ہوتے تھے۔ یہ تاریخ کے اندر بات موجود ہے۔ کیوں؟ اسلام ہندوستان میں کب آیا؟ علماء نے لکھا ہے 2 صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے یہاں سے جا کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے اندر اسلام قبول کیا۔ 2 حضرات صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ ہندوستان کا لفظ لگتا ہے کہ یہ 2 ہستیاں جنہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں وہاں جا کر اسلام قبول کیا اور حضرات صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہوئے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد خلفۂ راشدین کے دور کے اندر صحابہ کرام کا ہندوستان، اس وقت پاکستان، افغانستان، یہ سارا برصغیر اکٹھا شمار ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کا یہاں پہ آنا، اس کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام کی قبریں مکران میں، بلوچستان میں، سندھ تک صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ اور پھر باقاعدہ 96 ہجری میں محمد بن قاسم، جب آپ جانتے کہ راجہ داہر نے مسلمانوں پہ ظلم کیا، اللہ اکبر، محمد بن قاسم کو وقت کے حکمران نے جب فوج دے کر بھیجا تو صرف سندھ نہیں، آپ سندھ کو اور یہ سارے علاقے کو فتح کرتے کرتے آپ پہنچ گئے ملتان تک۔ جب آپ ملتان پہنچے تو پھر وہی حکمران کہ جس نے آپ کو بھیجا تھا، اسی نے آپ کو واپس بلایا اور واپس بلا کر جیل میں بند کر دیا، اور جیل سے جنازہ آپ کا نکلا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے، اگر وہ مسلمان حکمران محمد بن قاسم کو نہ روکتا تو محمد بن قاسم یوں ہی فتح کرتا کرتا کہاں تک نکل جاتا۔ اور آپ دیکھیے پھر انعام کیا ملا ہے کہ الٹا جیل میں ڈالا اور وہیں سے ان کا جنازہ نکلا ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ مسلمانوں کو جتنا اپنے لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے، شاید اتنا دوسروں نے نقصان نہیں پہنچایا ہوگا۔ تو خیر، یہ اسلام کی ابتدا ہے ہندوستان برصغیر کے اندر۔ محمد بن قاسم کے بعد تقریباً 300 سال تک
3 صدیوں تک مسلمانوں کا یہاں پہ آنا جانا لگا رہا۔ 4تھی صدی میں الحمدللہ مسلمان ہندوستان میں چھا چکے تھے، اسلام پہنچ چکا تھا۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں، کہ چلتے چلاتے مغلیہ خاندان جس نے ایک عرصہ تک ہندوستان پہ حکمرانی کی، اللہ اکبر، جہانگیر کے دور حکومت میں انگریز نے چال چلی، ایک تجارتی کمپنی جس کا نام ایسٹ انڈیا رکھا گیا، اس کے تحت انگریز جو ہے ہندوستان میں داخل ہوا، برصغیر میں داخل ہوا، اور جہانگیر کو کہنے لگے ہم یہاں پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ لمبی تفصیلات ہیں، اگر تفصیلات میں جاؤں گا بات پوری نہیں ہوگی۔ تو خیر ابتدائی طور پہ بمبئی میں، کلکتہ میں، مدراس میں ان کو کچھ کوٹھیاں، کچھ جگہ دی گئی کہ تم کاروبار کرو۔ انگریز اصل کاروبار نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ برصغیر پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ بحری جہازوں کے ذریعے اس کا مال آتا، اب اوپر تو مال ہے، اندر اسلحہ، اور جو ساتھ مزدور طبقہ بن کے آتا وہ سپاہی۔ چلتے چلتے اورنگزیب عالمگیر کا جب زمانہ آیا، پھر مسلمان آپس میں اختلاف کا شکار ہو گئے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئیں۔ اب انگریز کو موقع مل گیا، انگریز نے ایک ایک ریاست پہ قبضہ کرنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، بنگال کے اندر ایک غیرت مند حکمران تھا جس نے انگریز کا مقابلہ کیا، لیکن وہاں پہ میر جعفر جو ہے اس نے اپنا منافقانہ کردار ادا کیا، اور جناب وہاں بھی انگریز کو فتح ہو گئی۔ حیدر علی یہ ٹیپو سلطان کے والد تھے، وہاں پہ میسور کے اندر وہاں پہ میر صادق تھا۔ تو یوں سلسلہ چلتے چلتے ایک وقت ایسا آ گیا کہ تقریباً آدھے سے زیادہ برصغیر پہ انگریز کی حکومت ہو گئی۔ کس کی حکومت ہو گئی؟ انگریز کی حکومت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے جب انگریز کی حکومت ہوئی، وہ انگریز کہتے ہیں نا اللہ اکبر، آگ لینے آئی اور گھر کی ذمہ دار، گھر کی مالکن بن گئی۔ جو تجارت کرنے کے لیے آیا تھا وہی جناب والا اب برصغیر کا حکمران بن بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خطرہ محسوس ہوا تو سب سے پہلے 1728 میں، کب پاکستان کب بنا؟ 1947۔ کہاں 1727 ہے اور کہاں 1947 ہے؟ 2 صدیاں، 2 صدیوں سے بھی زیادہ وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے دیکھا انگریز روز بروز آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، روز بروز آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ جناب حجاز مقدس کے سفر پہ گئے، یعنی کہ حج کے لیے گئے۔ وہاں دنیا بھر کے اہل علم جمع تھے، ان سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا آپ لوگوں کے اندر جہاد کی روح کو بیدار کریں۔ جب تک جہاد کی روح بیدار نہیں ہوگی اس وقت تک انگریز سے جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ باتیں ہماری نئی نسل کو تو پتہ ہی نہیں، لیکن انگریز ان باتوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ انگریز ان باتوں کو کیا کرتا ہے؟ بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ ہمیں تو سروکار ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم تو بڑے عجیب لوگ ہیں۔ میں نے کہا بھائیو توجہ کیجئے گا۔ حضرت آئے، حضرت نے محنت شروع کی ہے۔ شاہ احمد ابدالی یہ افغانستان کا حکمران تھا، حضرت نے اسے دعوت دی تو اس نے سب سے پہلے مرہٹوں پہ حملہ کیا، پانی پت کے میدان کے اندر۔ یہ بات کب کی ہے؟ یہ بات 1747 کی ہے۔ کب کی ہے؟
پاکستان بننے سے 2 صدیاں پہلے۔ اللہ اکبر۔ آزادی یوں نہیں ملی، اس کے پیچھے بہت بڑی تحریک ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے، لیکن ہمیں کیا پتہ۔ اللہ اکبر۔ جنہاں ڈیکتے گانے لا کے نچنا ہے انہوں نے کی پتہ آزادی کیویں ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو بہت بڑا المیہ ہے، ہم بڑی عجیب قوم ہے۔ ہمارے پاس اللہ معاف فرمائے نہ شعور ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، ہر چیز سے ہم فارغ قوم ہیں۔ دنیا میں قومیں ہماری تاریخ پتہ نہیں کیا لکھی جائے گی، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ آنے والی قوم، آنے والے لوگ ہمیں کن الفاظ سے یاد کریں گے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم کون ہیں۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا۔ لیکن اب مقابلے میں انگریز ہے، حضرت نے اپنی محنت جاری رکھی۔ اچھا یہ اسلام آباد سے آگے نکلیں، ایبٹ آباد، مانسیرا، بالا کوٹ، یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے میں لوگوں کے مذہبی جذبات بڑے بہترین ہیں، ہم سے بہت آگے ہیں وہ لوگ دین کے اعتبار سے۔ وہاں گھر کے اندر 10 افراد ہیں تو آپ کو کم از کم 6 یا 7 کے چہرے پہ داڑیاں نظر آئیں گی، وہ آپ کو نماز کے پابند نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب میں پڑھ رہا تھا تاریخ تو میں نے کہا یہ اثرات ہیں۔ اصل میں ہوا یوں کہ جب یہ پہلی تحریک دبی نا، اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی محنت سے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے انگریز کے خلاف ایک لشکر تیار کیا۔ اچھا اس میں جو لوگ شامل ہوئے وہ کہاں کے تھے؟ وہ انہی علاقوں کے تھے، مانسیرا، بالا کوٹ، ایبٹ آباد، یہ جو علاقے ہیں انہی علاقوں سے۔ تو میں نے کہا بھائی نسل در نسل خون میں اثر ہوتا ہے۔ خون میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں۔ اور مانسیرا جو ہے یہ ان کا مرکز تھا۔ مانسیرا کیا ہے؟ ابھی بھی ساتھی بتاتے، میں نے دیکھا نہیں، کچھ جماعت والے ساتھی بتا رہے تھے کہ وہ جگہ ابھی بھی جو ہے اسے محفوظ رکھا گیا ہے بطور سیرگاہ، کہ جہاں پہ سید اسماعیل شہید ہاں جی اور احمد شہید یہ لوگوں کو ٹریننگ دیا کرتے تھے نا، وہ جگہ ابھی بھی موجود ہے۔ تو انہوں نے اب پروگرام یہ بنایا کہ پشاور کے علاقے سے، اب چونکہ یہاں پہ سکھوں کی حکومت تھی، اللہ اکبر، ہوں تے سکھ سانو بڑیاں جفیاں پاندے نے نا، تاریخ پڑھ کے دیکھو، جیڑا ظلم سکھاں نے ساڑے نہ کیتا ہے شاید وہ ہندوؤں نے بھی نہیں کیتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن چونکہ ہمیں تاریخ سے سروکار ہی نہیں۔ میرے بھائیو دیکھو اس پنجاب کے اوپر حکومت کن کی تھی؟ سکھوں کی۔ تو جب تبدیلی ہوئی تو ظلم کنہوں نے کیا؟ سکھوں نے کیا۔ تو اب پشاور سے سید احمد شہید، اسماعیل شہید، انہوں نے اپنے جہاد کا آغاز کیا، بالا کوٹ تک آئے، بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر تحریک دبی، پھر کچھ عرصے کے بعد مولانا عنایت اللہ، مولانا ولیت اللہ، یہ 2 بھائی تھے، انہوں نے پھر تحریک کو اٹھایا، پھر جہاد کا میدان سجا۔ لیکن مقابلے میں انگریز تھا، ایک پوری طاقت تھی، ایک فوج تھی، ایک ترتیب تھی۔ اللہ اکبر۔ شہادت کا جام پی گئے۔ میں نے عرض کیا یہ سارا سلسلہ جو ہے، یہ سارا سلسلہ چلا تقریباً آپ کہہ لیں جو جہاد کا آغاز ہوا نا، فکر اور توجہ دلائی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1727 میں، اور مولانا عنایت علی اور ولیت علی جو ہیں انہوں نے جو آغاز کیا جہاد کا وہ 1818 میں کیا۔ تو گویا ایک پوری صدی انگریز کے خلاف لڑے ہیں۔ کتنا لڑے ہیں؟ ایک پوری صدی لڑے۔ آپ ایک پوری صدی میں کوئی بندہ ایسا دکھا دیں کہ جو علماء سے ہٹ کر ہو، جو علماء سے کیا ہو؟ ہٹ کر ہو۔ آپ ایک بندہ پیش کر دیں کہ یہ آدمی ہے جی، یہ مولوی نہیں تھا۔ ہاں میں نے کہا ساتھ ضرور، میں یہ نہیں کہتا کہ ساتھ نہیں ملے،
لیکن قیادت اصل بات ہوتی ہے قیادت کی. قیادت کس نے کی ہے؟ علماء نے. تو میں نے کہا جب ہم آزادی کی باتیں کرتے ہیں اس وقت علماء کا ذکر ہے نہیں آتے. تو خیر یہ پہلی تحریک ہے. اللہ اکبر. اب دوسری تحریک جس نے الحمدللہ انگریز کو ہلا کے رکھ دیا 1857، جسے تحریک آزادی ہند کہتے ہیں، جسے تحریک آزادی ہند کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مسلک کے اعتبار سے میں متعصب ہوں، میں اپنے مسلک کی بات نہیں چھوڑتا. آج کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی علماء دیوبند پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے. میں نے کہا صدقے جاؤں تیرے. اور وہ جو دونوں گھر ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، اگر یہ دونوں گھر اس وقت علماء دیوبند کا ساتھ دیتے تو پھر انگریز کا رگڑا یوں نکلتا جیسے نکلنے کا حق ہے. نکلا ہے، لیکن انہوں نے اس وقت انگریز کو، ایک نے فتویٰ دیا کہ یہ جہاد نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ فساد ہے، اور دوسرے انہوں نے تحریک ریشمی رومال جب عروج پہ تھی تو اس وقت فتویٰ لگا دیا نعوذ باللہ یہ گستاخ رسول ہیں. ہاں، ان کا مولوی دوڑا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، وہاں سے فتویٰ لے کر آیا. تو میں نے کہا بھائیو وقت نہیں، میں بس آزادی کے حوالے سے باتیں عرض کروں. ہوا یوں، اللہ اکبر، کہ میرٹھ کے اندر جو دیسی فوج کہتے جس میں یہ مقامی لوگ تھے، انہیں پتہ چلا کہ انگریز نے ایک گولی بنائی ہے جسے گن میں ڈالنے سے پہلے منہ کے ساتھ کھولا جاتا ہے، اسے پھر گن میں ڈالا جاتا ہے. پتہ چلا کہ اس میں گائے اور سور کی چربی استعمال ہوتی ہے. اب گائے یہ ہندوؤں کے ہاں مقدس ہے اور سور یہ مسلمانوں کے ہاں حرام ہے. تو اب مسلمان اور ہندو سپاہی جو ہیں انہوں نے بغاوت کی ہے. بغاوت کر کے انہوں نے جو اپنے انگریزی آفیسر تھے ان کو قتل کر دیا، اور ایک جتھے کی صورت میں وہ دلی کی طرف چلے. جب وہ دلی کی طرف چلے نا، اب بہادر شاہ ظفر یہ مغلیہ خاندان کا آخری چشم و چراغ تھا اور اس کی حکومت صرف دلی تک تھی. انگریز پورے برصغیر پہ چھا گیا تھا. انہوں نے اسے کہا کہ تیرا حکم چلے گا تو صرف دلی تک، باقی ہر جگہ پہ انگریز نے قبضہ کر لیا. اب جب یہ جتھا چلا نا دلی کی طرف، چونکہ دلی مرکز تھا، اب وہاں پہ ان کے استقبال کے لیے علماء کھڑے ہوئے. کہو الحمدللہ. کون کھڑے ہوئے؟ یہ باتیں آپ کو بڑی عجیب لگیں گی. کیوں؟ آپ نے کبھی یہ باتیں سنی نہیں ہیں. علماء کھڑے ہوئے. کون سے علماء کھڑے ہوئے؟ میں نے کہا عجیب بات ہے. اللہ اکبر. باقاعدہ ایک جہادی ٹیم تشکیل دی گئی. اس کے امیر بنے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. یہ حاجی صاحب کون ہیں؟ یہ حاجی صاحب وہ ہیں جو ہمارے تصوف کے چاروں سلسلے ہیں نا، وہ جا کر اکٹھے ہوتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. جیسے علم حدیث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ذریعے سے ہندوستان میں آئی نا، برصغیر میں آئی. کوئی بھی آپ کو سند کی حدیث کی سند دے گا نا، لوگ باتیں تو بڑی کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے. کیا تھے؟ حنفی تھے. اللہ اکبر. اور حدیث جو برصغیر میں آئی ہے وہ کن کے ذریعے سے آئی ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اب جو بندہ بھی اپنی حدیث کی سند بیان کرے گا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے کیا ہے؟ گزرنا پڑے گا. تو میں نے کہا جب وہاں پہ جائے گا وہ تو حنفی ہیں. وہ تو کیا ہیں؟ حنفی ہیں. تو خیر یہ سمجھنے کی بات ہے، اگر بندے کو سمجھ آئے تو خیر. پوری جماعت بنی. امیر بنے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو سارے سلسلوں کے کیا ہیں؟ امیر ہیں. تو اب کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ بس حجرے میں بیٹھ کے تسبیح کرنا، حجرے میں بیٹھ کے تسبیح کرنا، وہ اللہ والا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا نہیں، یہ دیکھو اللہ والا، اسے کہتے ہیں امیر حاجی صاحب بنے.
سپہ سالار بنے تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی بنے، ابھی دارالعلوم دیوبند کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا مسلک ہے اہل و سنت والجماعت حنفی، دیوبند مسلک نہیں ہے، وہ تو نسبت ہے۔ اور میں نے کہا پھر قاضی کون بنے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ لوگ بعض دفعہ سوال کرتے ہیں مولوی صاحب جدوں بھی حکومت سختی کر دی ہے صرف دیوبندیاں تے کر دی ہے باقیاں تے نہیں کر دی، وجہ؟ میں کہہ رہا ہوں پتہ ہے، اللہ اکبر، انہیں پتہ ہے ان کے بڑے کون تھے، انہیں پتہ ہے ان کے بڑے کون تھے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے ایک قوم جو ہے نا اس نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ جہاد نہیں ہے فساد ہے۔ یہ کیا ہے؟ بات ٹھیک ہے، انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کی حکومت ہے اگرچہ وہ کافر ہے، اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ اس کو ہرا سکتے ہیں تو پھر تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں تو پھر آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تو یہ غدر ہوگا، غداری ہوگی، جہاد۔ مسئلہ تو ٹھیک ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ تمہارا پالا کن سے پڑا ہے۔ اکابرین علماء دیوبند، میں قربان جاؤں، حضرات نے کیا کیا؟ مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ علیہ کو بھیجا، آپ دلی جائیں اور بہادر شاہ ظفر کو کہیں کہ اگر ہم اٹھیں تو یہ غدر ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ چونکہ تجھ سے انگریزوں نے حکومت چھینی ہے، اگر تو آگے لگے تو پھر یہ جہاد ہوگا، پھر یہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں تیار ہوں۔ باقاعدہ فتویٰ تحریر ہوا اور دلی کی جامعہ مسجد میں اعلان ہوا، وہاں پہ فتویٰ پڑھ کے سنایا گیا کہ انگریز کے خلاف جہاد بالکل جائز ہے۔ انگریز کے خلاف جہاد کیا ہے؟ میں نے کہا اس وقت تمہارے بڑے بھی تو تھے، ہمیں یہ کہنے والوں کہ تم پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا چلو ہاتھ تھوڑا سا میں نرم رکھتا ہوں، وگرنہ مجھے نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس وقت تم کہاں تھے؟ خیر میدان سجا جہاد کا، شاملی کا میدان سجا، حافظ ضامن شہید ہوئے، بہت سے علماء گرفتار ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ دہلی کی جامعہ مسجد سے لے کے لاہور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پہ علماء کی لاشیں نہ ہوں۔ 50,000 علماء کو پھانسی دی گئی۔ کتنے ہزار؟ 50,000 علماء۔ میں نے کہا جن کی قربانی کا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا۔ اس میں یہ دسو بھی اگر انگریز برصغیر چو نہ جاندہ تے پاکستان بڑھنا سی؟ اللہ اکبر۔ جو بنیادیں رکھنے والے ان کا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا۔ میں نے کہا بھائی یہ دوسری تحریک ہے جسے تحریک آزادی ہند کہا جاتا ہے، 1857۔ اب جب 1857 یہ علماء کی جماعت اٹھی تو اب چونکہ پہلے دلی میں وہ بادشاہ کا تھوڑا بہت حکم چلتا تھا، اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب 1857 میں انگریز پورا ہندوستان پہ برصغیر پہ چھا گیا، اب ہر جگہ انگریز کی حکومت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ملکہ وکٹوریہ نے ایک چال چلی، اس نے کہا یہ ایسٹ انڈیا تجارتی کمپنی جو تھی نا یہ نظام چلانے میں ناکام ہو گئی ہے، اب ڈائریکٹ انگلستان جو ہے وہ برصغیر پہ حکمرانی کرے گا۔ اب اس نے یہ دھوکہ دیا، چال چلی۔ اب چونکہ سارا معاملہ ان کے سامنے تھا کہ سانو رگڑا دین آڑے مسلمان نے، کون نے؟ اب انہوں نے یوں کیا، مسلمانوں کو دبانا شروع کیا، ہندوؤں کو اٹھانا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمان جو بڑے بڑے عہدوں پہ تھے ان کے عہدے ختم کر دیے، وہ ہندوؤں کو دے دیے۔ بہت سے مربی جو ہیں ملکہ وکٹوریہ اپنے ساتھ لے کر آئی، عیسائی مربی، ان کو پھیلا دیا ہندوستان میں، برصغیر میں، ہر جگہ پہ کہ یہ پیسہ لو، پیسے کے دم پہ لوگوں کو عیسائی بناؤ۔ اب جب مذہب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی نا، میں قربان جاؤں بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 1857 اور 1866 کتنے سال بنتے ہیں؟ 9 سال بنتے۔ کتنے سال بنتے ہیں؟ 9 سال۔
تقریباً 10 سال کا عرصہ حضرت نے فرمایا ملکہ وکٹوریہ اگر تو ہمارے دین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے، میں بھی ہندوستان کی سرزمین پہ ایک مدرسے کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں جو قیامت کی صبح تک دین کا دفاع بھی کرتا رہے گا، دین کی اشاعت بھی کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا آج دیکھ لو، آپ جہاں بھی دیکھو گے، اللہ اکبر، اسی مدرسے سے وابستہ لوگ آج بھی انگریز نو نتھ پائے ہوئے نے، کہو الحمدللہ۔ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا، ہر جگہ نظر آئے گا۔ میرے بھائیو، 1866 چھتا والی مسجد دیوبند کی بستی، انار کے درخت کے نیچے ایک استاد بیٹھا، ایک شاگرد بیٹھا۔ عجیب اتفاق ہے، عجیب اتفاق ہے، ایک استاد بیٹھا، ایک شاگرد بیٹھا۔ اچھا اتفاق دیکھو، دونوں کا نام محمود ہے، دونوں کا نام کیا ہے؟ 10 سال گزرے، طلباء زیادہ ہو گئے، عمارت کی ضرورت پڑی۔ سب سے پہلی عمارت جو دارالعلوم دیوبند میں بنی نا، اسے 9 درہ کہتے ہیں، وہ آج بھی دیوبند میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں رات سویا تھا، ہم نے بنیادیں کھودی تھیں، میں نے دیکھا کہ اس جگہ حضور تشریف فرمائے، اس جگہ، اور حضور فرما رہے ہیں رفیع الدین یہ جگہ تو تھوڑی ہے۔ پھر حضور نے اپنی لاٹھی کے ساتھ نشان لگایا، فرمایا جب ہم صبح وہاں پہ گئے نا تو دیکھا وہ نشان اسی طرح باقی تھے۔ سبحان اللہ۔ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں، جو وادی فاراں سے اٹھی گونجی ہے وہی تکبیر یہاں، ہستی کے صنم خانوں کے لیے ہوتا ہے حرم تعمیر یہاں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں آگے چلیے، 2 تحریکیں مکمل ہوئیں، دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، سلسلہ آگے بڑھا۔ وہ جو شاگرد تھا نا محمود، ایک استاد محمود تھا، ایک شاگرد محمود تھا، میں نے کہا اب وہ شاگرد جو ہے، اب وہ شاگرد عالم بن کے صرف عالم نہیں ہے بلکہ اسے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تیسری تحریک انگریز کے خلاف اٹھی ہے 1905 میں۔ کب؟ میں نے کہا میں نے 1727 سے شروع کیا ہے اور 1905 تک میں لے آیا، درمیان میں کوئی تو پیش کرو نا کہ جس تحریک کی قیادت علماء نے نہ کی ہو۔ ہاں، کسی تحریک کی قیادت علماء نے نہ کی ہو، سب کی قیادت کون کر رہے ہیں؟ علماء کر رہے ہیں۔ 1905 میں تحریک ریشمی رومال شروع ہوئی۔ یہ اتنی مضبوط تحریک تھی نا، اتنی مضبوط تحریک تھی کہ روس، ترکی، جاپان، یہاں تک افغانستان تک یہ تحریک پھیل گئی۔ اللہ اکبر۔ قریب تھا کہ انگریز کا تختہ الٹ دیا جائے۔ میں نے کہا وہ لوگ جو آج بھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ دیوبند والے گستاخ رسول ہیں، ان کے بڑوں نے راز فاش کیا۔ ان کے بڑوں نے کیا کیا؟ راز فاش کیا۔ 1916 میں حضرت شیخ الہند حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، اللہ اکبر، یہ لوگ گرفتار ہوئے، مالٹا کالا پانی کی جیلوں میں گئے۔ میں نے کہا ناراض نہ ہونا، ہمیں یہ کہنے والوں کہ دیوبند والے پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے، جب میرے بزرگ کالا پانی کی جیلیں کاٹ رہے تھے تمہارے بزرگ کہاں پہ تھے؟ تمہارے بزرگ کہاں پہ تھے؟ وہ تو نظر نہیں آ رہے۔ میرے بھائیوں سنیے گا، چلتے چلاتے 1906 مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ 1913 میں قائد اعظم اس میں شامل ہوئے۔ کب شامل ہوئے؟ اور انگریز کا مقابلہ کب سے جاری ہے؟ 1727 سے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت سے یہ مقابلہ جاری ہے۔ شاہ احمد ابدالی نے مقابلہ کیا،
1747 میں، پھر سید اسماعیل نے، سید احمد شہید نے، 1818 میں مولانا عنایت علی نے، مولانا ولایت علی نے، 1857 میں حضرت گنگوہی نے، قاسم نانوتوی نے، پھر 1905 میں تحریک چلائی، تحریک ریشمی رومال۔ اب میرے بھائیوں وقت آ گیا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک شروع کی ہے۔ میں نے کہا بھائی اس تحریک کا صحرا بھی علماء اور علماء دیوبند کے سر پہ ہے، کہو بے شک۔ میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا۔ کسی نے قائد اعظم سے پوچھا کہ بہت سے علماء آپ کے خلاف ہیں، بہت سے علماء آپ کے کیا ہیں، آپ کی تحریک کیسے کامیاب ہوگی؟ تو آگے سے بھلا کیا جواب دیا قائد اعظم نے؟ اس نے کہا میرے ساتھ ایک عالم ہے، اگر سارے ہندوستان کے علماء کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے، اس کا علم دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو اس کا علم سب علماء سے بڑھ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے کہا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا اگر میں غلط بات کہوں آپ مجھے پکڑے، یہ قرآن میں تو ہے نہیں، حدیث میں تو ہے نہیں، یہ تاریخ میں ہے، تاریخ کے حوالے سے آپ مجھے پکڑے اگر میں غلط بات کروں۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے بھی بڑی بات سنیے گا، تصور پاکستان کس نے پیش کیا؟ بولیے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ باتیں آپ کو باہر کو نہیں بتائے گا، تصور پاکستان سب سے پہلے پیش کیا تو مولانا اشرف علی تھانوی نے پیش کیا رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو بعد میں پیش کیا نا، انہوں نے کب پیش کیا پتہ ہے آپ کو؟ مولویوں پاکستان نہ پیار نہیں، میں کہتا ہوں تو بہت پیار ہے نا۔ اللہ اکبر۔ جڑا پیار تو ہے اللہ کرے اداں دا پیار کسے نہ ہوئے، کہو آمین۔ آپ کہیں گے کیا مولوی صاحب کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یقین جانیں، اللہ اکبر، اسلام آباد کی مسجد گری ہے، آپ وہاں جا کے دیکھیں منظر کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے یہاں جمعہ پڑھنا ہے اور ہماری فورس وہاں پہ لگی ہوئی ہے۔ اتنا دل دکھا ہوا ہے کہ میرا بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ یہ پاکستان ہم نے اس لیے لیا تھا کہ مساجد گرائیں اور شرابوں کے لائسنس دیں ہم۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قصوروار علماء، ہمیں تو کچھ نہیں نا، مولویوں کا کم نہیں، ساڈا تو روڑا ہی کوئی نہیں، اسی کیڑا کلمہ پڑھیا ہے، کوئی نہیں بولا۔ وہ آپ دیکھیں وہ پی ٹی آئی کا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، مجھے کسی سیاسی جماعت سے کوئی غرض نہیں، آپ کو پتہ ہے، لیکن جیڑا حرکت کرے آپ تے گل کری دی، آپ کو کسی کا ڈر، آپ کو کسی کا ڈر نہیں۔ میں نے کہا وہ اسے پوچھا گیا وہ مسجد گئی، اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں۔ اللہ معاف فرما، توبہ توبہ، یعنی کہ وہ مسجد پہ بات کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیر بات دور نہ، وقت تھوڑا ہے، میں بات کو سمیٹوں۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا 1930 کو الہ آباد میں علامہ اقبال نے جو تصور پاکستان پیش کیا، اس سے پہلے حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1928 میں حضرت تھانوی کے پاس گیا۔ حضرت تھانوی مجھے کہنے لگے یار دل کرتا ہے کہ ایک ایسا ملک ہو جہاں قرآن و سنت کا نفاذ ہو، حکمران بھی مسلمان، عدالتیں بھی مسلمانوں کی ہوں، وہاں پہ پورے کا پورا نظام مسلمانوں کا ہو۔ فرمایا ہندو اور سکھوں کے ساتھ رہتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا بتاؤ سب سے پہلے تصور آزادی کا کس نے پیش کیا؟ ہاں، اور یہ جو علامہ اقبال نے پیش کیا نا، وہ انہوں نے کھولا ہے، انہوں نے اس کو کھولا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بھی بڑی بات سنیے گا، آپ حیران ہوں گے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ایک دن مجھے حضرت تھانوی نے بلایا۔ حضرت تھانوی فرمانے لگے میں خواب کم دیکھتا ہوں، میں خواب کیا کرتا ہوں، لیکن آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ کہ میدان حشر ہے، علماء کے لیے، صلحاء کے لیے نشستیں لگی ہیں،
ان پہ عربی لباس میں قائد اعظم بھی بیٹھے ہیں۔ تو میں نے تعجب سے پوچھا بھی یہ علماء میں کیسے؟ اللہ اکبر۔ تو بتایا گیا آج کل یہ ایک دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ وہ کام کیا تھا؟ پاکستان کی بنیاد، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ کیا تھا؟ پاکستان کی کیا تھی؟ بنیاد تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر مولانا نے 1943 میں 40 میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی نا، 1943 میں حضرت حکیم الامت نے اپنے دونوں شاگردوں کو بلایا، علامہ شبیر احمد عثمانی، ظفر احمد عثمانی۔ کہا میں بوڑھا ہو گیا، میں سفر نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں حکماً کہتا ہوں میرے سارے شاگرد، میرے سارے مرید، سب کو قائد اعظم کے ساتھ ملا دو اس تحریک کے اندر۔ مجھے اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہے کہ پاکستان بن کے رہے گا۔ پاکستان کیا ہو کے رہے گا؟ ابھی وہ پیچھے بات رہ گئی ہے۔ اور میں اس سے بھی بڑی بات، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے کہا سنو میرے بھائیوں، سننے کی باتیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی قیادت میں 1939 کو، کب؟ 1939 کو ایک وفد گیا قائد اعظم سے ملنے کے لیے۔ اس عنوان پہ بحث چلی کہ مذہب اور سیاست ایک ہے، سیاست مذہب کے تابع ہے، مذہب سیاست کے تابع۔ قائد اعظم نے اعلان کیا، اس نے کہا دنیا والوں، کسی اور کو سمجھ آئے نہ آئے، مجھے سمجھ آئی ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ مذہب سیاست سے جدا نہیں اور سیاست مذہب سے، لیکن مذہب سیاست کے تحت نہیں ہے بلکہ سیاست کس کے تحت ہے؟ اتنے لوگ کہتے ہیں مولوی نے ممبر تے بیٹھ کے سیاسی گل کیوں کیتی ہے؟ میں نے کہا قائد اعظم سے تو پوچھ لو۔ اللہ اکبر اللہ، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہمارے ہاں عجیب بات ہے، بہت سی باتیں، وقت ہو گیا بس میں بات کو سمیٹوں، بات کو ختم کروں۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا علماء مخالف تھے، ہاں مخالف تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جڑا بندہ سچا ہوئے وہ گل لکوندہ نہیں، وہ گل لکوندہ۔ یہ ایک گروپ تھا۔ دوسرے گروپ میں حضرت تھانوی تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی تھے، مولانا ظفر احمد عثمانی تھے۔ اچھا یہ جو گروپ تھا نا پہلا حضرت مدنی والا، یہ نہیں کہتا تھا کہ پاکستان نہ بنے، یہ کہتے تھے کہ تھوڑا جا صبر کر لو، تھوڑا جا کی کر لو۔ اینی محنت کیتی ہے، 2 صدیاں محنت کیتی ہے، انگریز نو آپاں کڈن تے ہن انگریز اخیر تے ہے، پہلے انہوں کڈ لئیے تے پھر ہندو سکھ مسلمان بیٹھ کے تقسیم کر لیں گے۔ کیا کر لیں گے؟ بھی اس کنجر کو تقسیم نہیں کرانی، اس کو تقسیم اس نے بندر بانٹ کرنی ہے، اس نے مسلمانوں کو پھر دھوکہ دینا ہے۔ کیوں؟ کافر دا یار بیلی ہے، مسلمان دا لو۔ یہ فرق تھا، یہ بات تھی جس کی وجہ سے خواہ مخواہ ممبروں پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ علماء دیوبند۔ میں نے کہا اگر وہ دیوبندی ہیں تو حضرت تھانوی دیوبندی نہیں؟ حضرت تھانوی کہنے سے یار جداں دا بھی بندا ہے بنن دیو، جداں دا بھی بندا ہے۔ حضرت مدنی نے کیا کہا تھا کہ ان سے تقسیم نہ کرواؤ۔ میں نے کہا آج جتنی جنگیں ہماری ہوئی ہیں کس پہ ہوئی ہیں؟ بولو یار، پانی تے ہوئی ہیں نا۔ کیسی تقسیم کیتی انگریز نے؟ سارے دے سارے دریا انڈیا نو دیتے، جدوں دا دل کرے وہ پانی روک کے ساڑیاں فصلاں سکا دیندا ہے، جدوں دل کردا پانی چھڑ جا سی وہ کراچیوں جا کے لبدے ہیں۔ کتنی تباہی ہو رہی ہے ہمارے ہاں۔ تو یہاں سیلاب نہیں آتا نا، جن جگہوں پہ سیلاب آتا ہے آپ ان لوگوں کو جا کے دیکھیں، وہ ہر وقت ایک مسافر کی طرح ہوتے ہیں، سامان باندھے، وہ اپنے گھر کا پورا سامان ہی نہیں بناتے کہ پتہ نہیں کدوں سانو سامان چا کے دوڑنا پینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ وجہ تھی ہمارے اکابر۔ اور پھر جب پاکستان بن گیا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر یہ گلاں واسطے ٹائم کھلا چاہیے، ٹائم کی ہے کھلا چاہیے، تے ٹائم ہو گیا ہے، بس میں بات ختم کر رہا ہوں میرے بھائیو۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میں کہ بھی تانوں ملک نہ محبت کوئی نہیں، ملک نہ محبت، ملک سے محبت ہے تو علماء کو ہے، ملک سے محبت ہے تو
کہتا یار مولوی صاحب بیٹی زیادتی تو نہ کر. میں نے کہا آپ مجھے بتائیں, قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر نعمت پہ شکر کرو گے تو اللہ نعمت میں کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں 14 اگست پاکستان بنا نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو جڑا 14 اگست والے دن گانے چلائے, ڈانس کروائے, لڑکیاں اور لڑکے نچوائے, وہ دیکھا تم نے سندھ کا گورنر, اللہ معاف فرمائے, وہ گورنر ہے, گورنر مسلمانوں کا ایک صوبے کا, وہ ناچ رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے؟ اچھا بندہ ترانہ پڑھے بغیر ساز کے, چونکہ ساز جہاں پہ ہے وہاں پہ لعنت برستی ہے, وہاں پہ کیا برستی ہے؟ میں نے کہا ترانہ پڑھو, اشعار پڑھو, ایک نہیں 1000 پڑھو, لیکن جب ساتھ ساز مل گیا, سر سے اترا ہوا دوپٹہ اور نوجوان لڑکی ہاتھ میں پاکستان کا ترانہ پیش کر رہی ہے, مجھے بتاؤ وہاں رحمت برستی ہے یا اللہ کی لعنت برستی ہے؟ لعنت برستی. ہاڑی بول دے. لعنت برستی. میں نے کہا بھائیو یہ باجے لے کے, ڈھول لے کے, یہ لڑکیاں لڑکے جمع کر, عجیب بات ہے یار. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کسی جگہ پہ, اتنے ایک مولوی صاحب بھی بیٹھے سی, چلو میں ہوں مولوی کا نام تو نہیں لینا, نوجوان لڑکیاں سٹیج پہ کھڑی ہیں, نوجوان لڑکیاں. ایک مولوی انہیں انج کر کے منہ تے کپڑا لیا, میں کہا تو گیا کیا ہوں, تینوں پتا جو سی بھی تھے کچھ ہونا ہے, تو گیا کیا ہوں؟ اللہ اکبر. تو میں نے کہا بھائی تمہارے ہاں تو یہ ہوتا ہے, جہاں چلے جاؤ ڈھول باجے بینڈ. تو میں نے کہا تم شکر کر رہے ہو نا شکری کر رہے ہو؟ یار جڑی گل سچی ہوئی ہو تو کہنی چاہیے نا. کیا کر رہے ہیں؟ اور میں نے کہا مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہاں ہر مدرسے میں نفل پڑھے جاتے ہیں, تلاوت ہوتی ہے, پھر دعا ہوتی ہے. ہوں سچے پاکستانی تسی ہو کہ مولوی نے؟ بول دے نہیں. اللہ اکبر. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وقت نہیں ہے وگرنہ باتیں تو بہت تھیں. اللہ عمل کی توفیق دے.